اب ایک چوتھے پورشن کی طرف چلتے ہیں زندگی کے. وہ چوتھا پورشن ہے ہماری تجارت میں، مزارات میں. زراعت جو مزارات ہوتی ہے ہماری تجارت دیکھ لیں، مزارات دیکھ لیں، جو کمائی کے ہمارے ملازمت کے علاوہ جو ہمارے طریقے ہوتے ہیں، اس میں بھی جو ہماری جو آزمائش ہوتی ہے وہ ہمارے مال کی وجہ سے ہوتی ہے. تجارت درست ہے مگر آپ کو علم ہے کہ آپ جو تجارت کر رہے ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں؟ کون سی تجارت حلال ہے، کون سی تجارت حرام ہے، آپ کو پتہ؟ بظاہر حلال تجارت، اس میں بھی حرام تجارت کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں، بہت زیادہ صورتیں ہوتی ہیں. اور ہم تجارت کرتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی سود یہی ہے کہ 10 روپے کسی کو دے دیے تو واپس 11 لے لیے، 12 لے لیے، 15 لے لیے، تو یہ سود ہے، اس کے علاوہ کوئی سود نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے علم کا، ہمارا مبلغ علم یہی ہوتا ہے. ہماری علم کی معراج یہ ہے کہ ہم نے یہی سمجھ لیا ہوا سود صرف یہ کہ کسی کو 10 روپے قرضہ دے دیے، واپس 11 روپے لے لیے، یہ سود، اس کے علاوہ کوئی سود نہیں. اب ہم تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، علم نہ ہوتے ہوئے بھی سود میں لت پت ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی سگی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں، اور جاہل اور لا علم ہوتے ہیں. حرام مال کماتے ہیں، وراثت میں حرام مال چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی تجارت کی وجہ سے. وہ تجارت جو بظاہر حلال ہے لیکن اس کے اصول کا ہمیں پتہ نہیں، اس کے اصول کا ہمیں پتہ نہیں. اصول پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں خرید و فروخت تجارت فاسد ہو رہی ہوتی ہے، کہیں باطل ہو رہی ہوتی ہے، کہیں اس میں سود آ رہا ہوتا ہے، کہیں اس کے اندر ظلم آ رہا ہوتا ہے. یہ فاسد کیا ہے، باطل کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، سود کیا ہے، ظلم کا بات ہے. یہ چیزیں آپ علماء کے پاس بیٹھ کے دوزانوں ہو کے بیٹھ کے ان سے سیکھیں. جب آپ علماء پر پھپتیاں کسیں گے تو آپ کو خاک علم آئے گا. کسی بھی شعبے میں گھسنے کے لیے اس شعبے کا علم، اس شعبے کے متعلق ضروری علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھتے نہیں بہت سے لوگ ماشاءاللہ ان کا بہترین کاروبار ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو فوراً اس کاروبار میں لا کے کرسی پہ نہیں بٹھاتے. جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پوپلا نہیں بناتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کاروبار کیا ہے، زندگی کے اتنے نشیب و فراز سے گزر کے، تجربات سے گزر کے ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچے کو بغیر کسی محنت کے براہ راست ہم نے اپنے بچے کو اپنی کرسی پہ بٹھا دیا، بچہ کاروبار سنبھال نہیں سکے گا. اس دنیا سے جانے کے بعد یہ بچے کا کاروبار گھول ہو جائے گا، نیچے والے کام کرنے والے اسے دھوکہ دے کے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو اس کو کاروبار سکھانے کا طریقہ یہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اسی جیسے کاروبار میں بچے کو کہیں ملازم کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود آنر ہوتے ہیں، مل آنر ہوتے ہیں، فیکٹری آنر ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار کے مالک ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی دکانوں کے مالک ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہی لے لیں، ایک کیا کہتے ہیں کپڑوں کا تھوک کا کاروبار ہے. اب ہوشیار باپ کیا کرے گا، فوراً اپنے بچے کو نہیں بٹھائے گا، کہیں اس کو کسی اور کے پاس ملازم بنا کے بٹھائے گا کہ پہلے وہ یہ کام بطور ملازم سیکھے، تاکہ اس کو اس کاروبار کے اونچ نیچ، نشیب و فراز، اوپر نیچے کی ساری ٹھگیاں، کیا کہتے ہیں ماتحت عملہ کیا ٹھگیاں کرتا ہے، کیا کمزوریاں دکھاتا ہے، ان کو کیسے اس کو سارا کچھ پتہ ہو. ان تمام نشیب و فراز سے گزر کے جب بچہ پکا ہو جاتا ہے تو اب باپ اپنے بچے کو اپنی سیٹ پہ لا کر بٹھاتا ہے کہ اب یہ بچہ میرے اس کاروبار کو قابو رکھ سکے گا. یہاں تک کہ وہ وکلا جو جنہوں نے رگڑے کھائے ہوتے ہیں ماتحت عدالتوں کے اندر، اور عدالت کے جو عدالتوں کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ کیا گر دکھاتی ہے، اونچ نیچ، نشیب و فراز سب سے واقف ہوتے ہیں. جب وہ قضا کے جج کے منصب پر آتے ہیں تو ان کو عدالت کی جو ماتحت عملے کی ٹھگیوں کا علم زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان ججز کے جو ایک کیا کہتے ہیں بڑے ہائی فائی طریقے سے آتے ہیں، بڑے اوپر کے لیول پہ انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ پریکٹس کی ہوتی ہے، ایڈوکیسی کی ہوتی ہے. ان کو ماتحت عدالتوں کے عملے کی ٹھگیوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ان کو جب بڑی سیٹ پہ آتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی سیٹ پہ، تو ان کے لیے
مینیج کرنے اور ایڈمنسٹریشن کے لیے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بنسبت اس جج کے جس نے عدالت کی اسٹیبلشمنٹ کی ٹھگیوں کا سامنا کیا ہوتا ہے. جب وہ جج بنتا ہے تو ان ٹھگیوں کو سمجھنا، اس کو کور کرنا اور اس پر قابو پانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں لا الہ الا اللہ. جب یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے کہ آپ وہاں اس علم میں اترنے، اس میدان میں اترنے سے پہلے اس کا ضروری علم حاصل کر لیں، تو آپ تجارت کے میدان میں اترنے لگیں تو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ آپ تجارت کرنے لگیں اور آپ مسلمان ہیں. آپ کو پتہ ہو کہ میں تجارت کرتے ہوئے میں سود میں کہاں گروں گا، فاسد خرید و فروخت میں کہاں گروں گا، باطل خرید و فروخت میں کہاں گروں گا، ظلم میں کہاں گروں گا. آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو تو یہ ضروری علم پتہ ہونا چاہیے. مضاربت کیا ہے، مرابحہ کیا ہے، سمجھ آئی، استثناء کیا ہے، یہ جتنے بھی آپ کی موڈز آف کیا کہتے ہیں وہ آپ کے بزنس اینڈ فائنانس ہیں اور اس کے جو ضروری شرائط ہیں اسلام کے اندر، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں، صرف اتنا ہی پتہ ہے 10 روپے کا مال 110 روپے میں بیچنا ہے. بچہ بڑا ماہر ہو گیا ہے 10 روپے کی چیز کو 110 روپے میں بیچنے میں. بچہ بڑا ماہر ہو گیا ہے چائنا سکیم کی چیز کو چائنا کا ٹھپا لگا کے بیچنے میں. بچہ بڑا ماہر ہو گیا ہے 2 نمبر مال کو 1 نمبر طریقے سے بیچنے پہ. ہم سے تو چیز بکتی نہیں، ہمارا بچہ سیٹ پہ آتا ہے تو وہی راکھ مال مٹی سونا بنا کے بیچ دیتا ہے. کیا کمال اور مہارت ہے. یہ ہے ہماری معراج تجارت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج اس میں مسلمان مبتلا ہے. تجارت کر رہا ہے، سود میں گر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، ظلم میں گر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اس کی خرید و فروخت، اس کی تجارت فاسد ہو رہی، کہیں باطل ہو رہی. یہ میں آپ کو فقہی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں فاسد اور باطل کی، جا کے سمجھے علماء سے. فاسد کے اندر فساد دور ہو جائے کافی ہوتا ہے، لیکن باطل کے اندر پوری خرید و فروخت کو نئے سرے سے کرنا پڑتا. اور ہم نے سہولت کاری والی تجارت بھی ایجاد کی ہوئی ہے. 2 نمبر مال بناتے ہیں، یہ میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں. 2 نمبر مال بناتے ہیں. 2 نمبر مال بنانے کے بعد اس پر جرمنی کا، جاپان کا، جیسے جیسے جس ملک کی وہ کوئی خاص چیز اور برانڈ ہو اس کا ٹھپا لگاتے ہیں، تیار کرتے ہیں. باقاعدہ ایسے دینداروں کا مجھے براہ راست پتہ ہے، براہ راست تیار کرتے ہیں. تیار کرنے کے بعد اب وہ بادامی باغ میں لاتے ہیں. بادامی باغ کا نام اس لیے لیا میں نے، اسپیئر پارٹس کی لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، وہاں لاتے ہیں. یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، بے دینوں کی نہیں. اب وہ 2 نمبر مال تیار ہو کے آتا ہے، ٹھیک. اب سمجھیں کہ تھوک کا کاروبار ہے، سرگودا کے، جنگ کے، پنڈی کے، ادھر ادھر کے بیوپاری آگے، سمجھے، سوداگر آگے. اب وہ تھوک میں وہ سامان اٹھاتے ہیں. جب اس دیندار کے پاس وہ سامان اٹھانے جاتے ہیں جو 2 نمبر مال بنا ہوا ہے، 2 نمبر کیا کہتے ہیں اس کے اوپر لوگو لگا ہوا ہے، 2 نمبر ٹھپے لگے ہوئے ہیں، تو وہ بیچتے وقت کیا کرتے ہیں، بھائی دیکھو یہ ہم نے اپنا مال خود تیار کیا ہے. ہاں بس مجبوری تھی، ہم نے اس پر جرمن کا، چائنا کا، جاپان کا یہ مور لگائی ہوئی ہے، ہم نے خود تیار کیا ہوا ہے، تو یہ ہم نے آپ کو بتا کے 2 نمبر مال ہے، ہم آپ سے یہ قیمت وصول کر رہے ہیں. اب وہ دیندار بندہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں نے تو 2 نمبر مال تھا بتا کے، یعنی مال کا عیب بتا کے میں دے رہا ہوں. پتہ نہیں کون سا احمق اور کھوتا مفتی ہے جو اس قسم کے فتوے ایسے دینداروں کو دیتا ہے. اگر کوئی ایسا مفتی ہے تو وہ انتہائی کھوتا ہے جو اس قسم کے فتوے دیتا ہے. اسے شرم آنی چاہیے ایسے فتوے دیتے ہوئے. وہ گناہ بے لذت میں مبتلا ہو کے وہ تاجر کی قبر تو خراب کر ہی کر رہا ہے، اپنی قبر بھی خراب کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی مال کا یہ بتا کے مال دینا چاہیے. فقہی مسئلہ ہے، مال کا یہ بتا کے دینا چاہیے. ارے بھائی فقہی مسئلہ یہ کہ اس کے اندر عیب آ گیا، اب میں یہ کسی کو پینسل بیچنے لگا ہوں، یہ میں بال پوائنٹ بیچنے لگا ہوں، سمجھ آئی، تو یہ میں اس کو بتا دوں یار اس کے اندر یہ عیب ہے، خریدنا ہے تو خرید لو. یہاں تک تو بات درست ہے. لیکن یہ بات کہاں سے درست ہو گئی کہ میں اس کو خود تیار کرواؤں؟ یہ کس کا بنا ہوا ہے؟ یہ ڈالر کا بنا ہوا ہے. ڈالر کمپنی کا مال میں خود تیار کروں، اس کو جان بوجھ کے تیار کروں، اور جب میرے پاس تھوک کا سوداگر آئے خریدنے کے لیے میں اس کو صاف بتا دوں بھائی یہ اوریجنل ڈالر نہیں ہے، یہ میں نے خود ڈالر کا یہ جو کلپر ہے یہ میں نے بنایا ہے، سمجھ آئی، تو میں نے آپ کو بتا دی اس مال کے اندر یہ عیب ہے، یہ خریدنا ہے تو خرید لو.
یہ دونوں مسئلے برابر نہیں ہیں. کوئی ایسا فتویٰ دیتا ہے تو وہ کھوتا ہے جو ایسے فتوے دیتا ہے. ایک ہے بائی نیچر خود بخود اس کے اندر کوئی فالٹ آ گیا, اب میں بیچنے لگا ہوں تو میں کہوں گا یار اس کے اندر یہ فالٹ ہے, خریدنا ہے تو خرید دو, یہ ایک الگ بات ہے. ایک فالٹ نہیں آیا بلکہ میں نے خود فالٹ ڈالا ہے, کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے, کاپی رائٹس کو میں نے استعمال کیا ہے بلا اجازت, خود مال میں نے اس کو تیار کیا 2 نمبر مال, اور میں اب اس کو بیچنے لگا ہوں تھوک. تو جس کو میں تھوک 2 نمبر مال بیچنے لگا ہوں اس سے میں جان کیسے چھڑا رہا ہوں, اللہ سے جان کیسے چھڑا رہا ہوں, یا اللہ یہ 2 نمبر مال میں نے تیار کیا تھا نا, یہ تو میں اس کا عیب بتا کے بیچ رہا ہوں, تو لہٰذا میرا کوئی قصور نہیں. بے غیرت انسان تو اللہ سے زیادہ ہوشیار آ گیا, شرم نہیں آتی تجھ کو؟ یہ بندہ سہولت کار بنا ہے. یہ سہولت کار کیسے بنا میں بتاتا ہوں. سرگودا کا بیوپاری لاہور آ گیا, اس نے یہ خرید لیا اس سے, ٹھیک ہے, اور یہ اس نے بتا کے دیا کہ بھائی یہ 2 نمبر مال میں نے خود تیار کیا. اب وہ سرگودا کا بیوپاری جس نے یہ 2 نمبر مال اس سے خریدا ہے, وہ سرگودا میں جا کر وہ 2 نمبر مال کہہ کے بیچے گا یا 1 نمبر مال کہہ کے بیچے گا؟ وہ تو 1 نمبر کا مال کہہ کے بیچے گا. 2 نمبر مال تو درمیان میں سہولت کار تھا, اسے تیار کر کے اس کو دے دیا. اب وہ جو سرگودا کا بیوپاری لاہور سے اٹھا کے سرگودا لے گیا ہے, اور اب وہ یہ 2 نمبر مال جو جس نے تیار کیا اس نے بتا بھی دیے یہ 2 نمبر مال ہے, وہ لے گیا ہے. تو کیا مطلب ہو گیا؟ اس نے کسی کو کاپی کر کے یہ جو پینسل ڈالر کی وہ خود تیار کر کے بغیر اجازت کے 2 نمبر مال تیار کیا. تو سرگودا والے بیوپاری کو اس نے یہ سہولت فراہم کر دی کہ وہ جائے اور جا کے کیا کہتے ہیں وہ آرام سے اس کو 1 نمبر کر کے بیچے, چاہے وہ زبان سے نہ کہے, سہولت تو فراہم کر دی. تو سہولت کار کے اصطلاح کو سمجھنا, سہولت کار کی اصطلاح کو سمجھنا تو آج کل بہت آسان ہو گیا. تو کیا اس سہولت کاری پہ اس خبیث تاجر کو, لاہور والے تاجر کو عذاب نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہوگا. مال کا عیب بتا کے مال دیں یہ الگ مسئلہ ہے, خود 2 نمبر مال تیار کر کے تھوک دے کے اگلے کو سہولت دینا کہ وہ 2 نمبر مال 1 نمبر کر کے بیچے, مفتی صاحب یہ الگ مسئلہ ہے, تم پکڑے جاؤ گے, تمہارا گریبان پکڑا جائے گا. لا الہ الا اللہ. اور یہ تاجر لوگ بھی ایسے مفتیوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو ان کو حرام مال کو 1 منٹ میں 1 فتوے میں حلال بنا کے دکھائیں. یہ تاجر لوگ ایسے مفتیوں کو بہت پسند کرتے ہیں. تاجر بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ہم سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں, کسی اور سے بھی پوچھتے ہیں, پھر جو مسئلہ پسند آتا ہے نا تو پھر اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے ایسے بھی لوگوں جو صحیح مسئلہ ہو اس پہ چلیں ہم سے بھی پوچھیں, کسی اور سے بھی پوچھیں. لیکن میرے خیال میں ایسے لوگ, ایسے تاجروں کی کمی نہیں ہوگی, وہ 3-4 سے مسئلہ پوچھ کے جہاں خود ہی بات فٹ ہو جاتی ہے تو چلو جی چل سوچ اللہ بلا بگردن ملا, سب کوئی ملا کی گردن پہ ڈال کے عمل کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح تجارت کے اندر ہماری اور آزمائش بھی آتی ہے. آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزی, ایک مال باہر قحط پڑا ہوا ہے, آپ اس کو ذخیرہ کر کے اور قحط ڈال دیتے ہیں تاکہ اور مہنگا بیچیں. یہ تو بالکل غلط ہے حدیث کی روح سے. ایک ہے ذخیرہ اندوزی, ایک ہے ذخیرہ کرنا کہ آپ نے اچھے وقت میں مال لے لیا اور مارکیٹ میں اس کا قحط موجود نہیں ہے, جب سستا بک رہا ہے آپ نے لے لیا, اور جب مارکیٹ میں اس کی ویلیو بن گئی تو آپ نے اس کو بیچ دیا. کوئی غلط کام نہیں, اچھی بات ہے, لیکن شرط یہ کہ مارکیٹ میں قحط نہ ہو. لیکن ایک چیز کے مارکیٹ میں قحط پڑا ہوا ہے, یا آپ ایک چیز کا ذخیرہ اس لیے کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں قحط پڑے تب میں بیچوں, یہ غلط ہے. یہ مال کی آزمائش آ گئی نا. اور مارکیٹ لیول سے اوپر بیچنا, ٹھیک ہے, آپ کی قیمت, آپ کی چیز, آپ اپنی قیمت خود مقرر کریں, لیکن لوگوں کی کھال کھینچنا بھی, یہ بھی تو بھائی آزمائش ہے. چلیں جی آپ کی کمائی حرام نہیں ہوئی, فتویٰ مل گیا, لیکن برکت رہے گی؟ جہاں آپ کو 1 روپے کمانا چاہیے آپ 10 روپے کما رہے ہیں, آپ عوام کی کھال اتار رہے ہیں. مارکیٹ ریٹ ہر چیز کی مختلف ہوتی ہے. کہیں مارکیٹ ریٹ ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں 1 روپے کے بدلے 100 روپے کمانا بھی غلط نہیں سمجھا جاتا, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 1 روپے کے بدلے میں 3 روپے کمانا بھی غلط سمجھا جاتا ہے. تو مارکیٹ ریٹ کو دیکھنا چاہیے, اصول اور ہوتے ہیں, اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا. اسی طرح ہم تجارت میں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے مجھ سے مال خریدا ہے, اس کے اندر عیب آ گیا, اس کو پتہ چل گیا کہ یار جب خریدا تو اس وقت ہی اس کے اندر عیب موجود تھا, فالٹ موجود تھا, میں نے غلطی سے خریدا ہے, اب جس سے خریدا وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, یہ بھی غلط ہے. اسی طرح میں کسی کے ساتھ شراکت داری کرتا ہوں تو وہ شراکت داری بندہ اس لیے کرتا ہے, دونوں مجبور ہوتے ہیں, ایک کو کام نہیں آ رہا ہوتا اور ایک کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. جس کو کام نہیں آ رہا ہوتا وہ پیسہ ہوتا ہے, اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو کام نہیں آتا.
جس کو کام آتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دونوں مل کے کاروبار کرتے ہیں، ایک مدت بھی طے ہو جاتی ہے، اچھا جی 2 سال تک، 5 سال تک، 3 سال تک ہم ایک ساتھ کام کریں گے، لیکن وہ کاروبار کرنے والے کے بعد تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار اب اس کو میں کک آؤٹ کر سکتا ہوں، تو وہ معاہدے کو توڑ دیتا ہے جو 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کا ہوتا ہے، فوراً معاہدہ ختم کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، شراکت ختم کر دیتا ہے، پارٹنرشپ کہیں ہو جاتی ہے۔ یہ آزمائش نہیں ہے؟ یہ خدا کے بندوں پر ظلم نہیں ہے؟ یہ نظر کیوں نہیں آتا ہمیں؟ زندگی کے ایک ایک قدم پر ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اسی طرح باپ بیٹا تجارت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دکان چلا رہے ہوتے ہیں، ایک فیکٹری چلا رہے ہوتے ہیں، ایک کارخانہ چلا رہے ہوتے ہیں، کیا جی نہیں جی بس ہم مل کے کرتے ہیں۔ بھائی مل کے کرتے ہیں، بتائیں نا کاروبار کس کا ہے، باپ کا ہے کہ بیٹے کا ہے؟ اگر باپ کا ہے تو بیٹا بطور ملازم ہے کہ بطور شراکت دار ہے؟ اگر بطور شراکت دار ہے تو اس کی شرکت کتنی ہے؟ کتنے ماں باپ ہیں، باپ بیٹے ہیں جو اس کی پرواہ کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اچانک جب جوان بیٹا خدا نخواستہ فوت ہو جائے، اس کے 3 بچے بھی ہوں، تو وہ بیچارہ کنگلا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور باقی جو بھائی ہیں وہ جائیداد میں حصہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، اور پھر مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، جی کیا کریں؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی اس کے پاس کیا تھا، وہ کیا تھا، مشترکہ کھاتا چل رہا ہے۔ ارے بھائی بتاؤ، مشترکہ کھاتے کے اندر جو آپ کا بیٹا تھا اس کی حیثیت کیا تھی؟ ملازم کی تھی کہ پارٹنر کی تھی؟ پارٹنر کی تھی تو کتنے پارٹنر، کس فیصد کے اعتبار سے اس کی پارٹنرشپ تھی؟ کوئی پتہ نہیں۔ کیا یہ امتحان نہیں ہے؟ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس لیے باپ بیٹے اگر ایک کاروبار کر رہے ہیں، ایک دکان کر رہے ہیں، ایک کارخانہ، ایک مل اور ایک فیکٹری چلا رہے ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس حیثیت سے شریک ہیں۔ اگر باپ آنر ہے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں ہر وقت، تو بیٹا کس حیثیت سے کام کر رہا ہے پتہ ہونا چاہیے۔ بیٹا ملازم ہے تو اس کی ملازمت کی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے۔ نہیں جی بس جو بھی ضرورت ہو ہم مشترکہ کھاتے ہو، بالکل غلط ہے، نیری جہالت ہے، حماقت ہے، کھوتا پانا ہے۔ بیٹا پارٹنر ہے تو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی پارٹنرشپ کیسی، اس کی انویسٹمنٹ کتنی، اور اس کی کیا کہتے ہیں، آپ نے اس کی انویسٹمنٹ کتنی رکھی، اور اس انویسٹمنٹ کے اوپر جو فائدہ آئے گا اس میں آپ نے اس کا فائدے کی پرسنٹیج ریشو کیا رکھی ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ یہ مال کی آزمائش نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ